یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا، تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، رب فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب آپ کی ماں باپ کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، باقی لوگ آپ کے لیے تحفے دیتے ہیں، ماں باپ اپنی جوانی دیتے ہیں، ماں تو اپنی ساری خوشیاں دیتی ہے۔ ماں باپ کو نہ ستایا کرو، ماں کا دل کبھی مرجھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے۔ اگر کسی کا باپ اس کی وجہ سے کبھی رو پڑے تو سمجھ لینا کہ تم نے ایک بہت بڑا جرم اپنے لیے خرید لیا ہے۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تو بخش کر دینے والا ہے۔ تو حساب کے دن تمام مومنین کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہم سب کو پوری دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ دنیا بھر دی ہم نے، اے میرے رب ذوالجلال، اے دلوں کا حال جاننے والے، نیتوں کا خاص سمجھنے والے۔ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، میرا پیارے رب، میری زندگی تو تیری رضا پر چلنے کا نام ہے۔ تو مجھے فکر کسے اور میں کیوں کروں جو تیرے آسرے پہ چل